معیشت مشکلات اور ماہرین میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن. اس سے پہلے پرانی حکومتوں کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں اور آج کل نسٹ اسکول آف بزنس کے ڈین ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کے میجر ایشوز میں جو ڈومیسٹک ڈیٹ اور ایکسٹرنل ڈیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر اشفاق, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بیرونی قرضے تو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن 2/3 آف پاکستان کے جو ٹوٹل قرضے ہیں اس کا 2/3 جو ہے وہ اندرونی قرضے ہیں. وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھو, جہاں تک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ تو ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے ہمیں, تو اس کے لیے پیمنٹ کے لیے ہمارے پاس ڈالر ہونے چاہیے. جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو جب بھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی آپ سپلیمنٹ کریں, کچھ ہمیں دیں تاکہ ہم ڈالر کی ادائیگی, اپنے ڈیٹ کی ادائیگی کر سکیں. لیکن جہاں تک ڈومیسٹک ڈیٹ کا تعلق ہے, یہ میرے نزدیک یہ آؤٹ کم ہے IMF کے پروگرام کا. یہ آؤٹ کم ہے. کیسے؟ دیکھو, IMF کے پروگرام میں ایک طرف ہم جب کرنسی کو ڈیویلو کرتے ہیں, جو IMF کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے, کنڈیشنز, تو اس سے بائی ڈیفینیشن انفلیشن بڑھ جاتا ہے. اور جب انفلیشن بڑھتا ہے, جیسے ساری دنیا میں ہو رہا ہے, تو تمام دنیا کے سینٹرل بینک نے, جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. پاکستان نے بھی بڑھا دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ سورسز آف انفلیشن ڈیولپ کنٹریز میں کچھ اور ہوتا ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ہم میڈیسن وہی استعمال کرتے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں ایسپرین اپروچ ٹو ہینڈل انفلیشن. ایسپرین اپروچ. سر میں درد ہے, آپ ایسپرین ٹیبلٹ کھا لو, وداؤٹ فائنڈنگ دا ریزنس کہ جی میرے سر میں درد کیوں ہے. وہ درد کے کیوں ہے اس کا جواب ہم نہیں تلاش کرتے. ہم کہتے ہیں سر میں درد ہے, ایسپرین لے لو. انفلیشن بڑھ گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو. تو اگر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے کیا سینٹرل بینک کے گورنر پاکستان میں گندم کی قیمت کو کم کر دیں گے, بجلی اور گیس کی قیمت کم کر دیں گے, کیونکہ وہ IMF کے پروگرام کے مطابق اس کو بڑھانا بھی ضروری ہے, اور وہ جب پاس آن ہوتا ہے تو اس سے انفلیشن ہوتا ہے. تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے کیا گورنمنٹ کے ہاتھ رک جائیں گے کہ نہیں, ہم بجلی اور گیس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے؟ کیا تمام لینڈڈ کاسٹ جو ہے ہمارے انڈسٹریز کے جو انپٹ ہیں, تقریباً 60% سے زیادہ انپٹ ہماری انڈسٹریز کا جو ہے وہ امپورٹڈ ہوتا ہے, تو اس کے لینڈڈ کاسٹ تو بڑھ جائے گی ڈیویلیوشن ہونے سے. تو کیا اس انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے وہ کاسٹ کم ہو جائے گا؟ تو جو مرض کی دوا نہیں ہے, ہم وہی دوا لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں صورتحال ایگریویٹ کی گئی ہے. بات ہم کر رہے تھے ڈومیسٹک ڈیٹ پہ, اور میں نے کہا کہ یہ IMF کے پروگرام کا آؤٹ کم ہے, اور میں بتا رہا تھا کہ کیسے ہے. جب 1 روپیہ کرنسی ہم ڈیویلو کرتے ہیں تو ہمارا پبلک ڈیٹ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے روپے میں تقریباً $100 بلین. 100 بلین روپیہ, سوری, 1 روپیہ کرنسی کے ڈیویلو ہونے سے 100 بلین کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. قرضہ بڑھ گیا, ڈیٹ بڑھ گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک 1% اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے تو منسٹری آف فائنانس کے کھاتے میں 250 بلین روپے کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. اور انٹرسٹ پیمنٹ سب سے لارجسٹ ایکسپینڈیچر ہے ہمارے بجٹ کا, تو اتنا ہی ہمارا بجٹ کا ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے. ریونیو اس تیزی سے نہیں بڑھتا ہے, تو یہ بجٹ کا خسارہ بہت زیادہ نظر آئے گا. اور جب بجٹ کا خسارہ زیادہ ہوگا تو ہم بورو بھی زیادہ کریں گے, اور ہم جو زیادہ بورو کریں گے تو قرضہ بھی بڑی تیزی سے بڑھے گا. اس لیے ہمارا ڈومیسٹک قرضہ بھی جو ہے بہت تیزی سے بڑھا پچھلے 4-5 سالوں میں. تو کیا ڈومیسٹک ڈیٹ بڑا مسئلہ ہے, اندرونی قرضے بڑا مسئلہ ہے بیرونی قرضوں سے؟ بہت سارے لوگ جو ہے دیکھا دیکھی, جو کہ سری لنکا میں بھی کچھ ہوا, لیکن سری لنکا میں دیکھیں ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے ان کا, اس میں باہر کے ملکوں کے بھی انویسٹمنٹ ہے. وہ باہر کے ملکوں نے بھی ان کے ٹریجری بلز میں یا ان کے بانڈ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. جیسے ہمارا PIB ہے, اس پہ اگر باہر سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ ایک تھوڑا بہت ایشو تو ہوگا. لیکن بلک آف آر ڈیٹ از جو ہے وہ تو ہمارے روپے میں ہے, ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بجٹ پہ پڑتا ہے. جتنا والیوم بڑھے گا ڈیٹ کا, given the same rate of interest, اتنا ہی ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جائے گا. جب انٹرسٹ پیمنٹ بہت زیادہ بڑھے گا
جو تقریباً آپ دیکھیں کہ 2017-18 میں یہ 1500 بلین تھا ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ. اس سال جو یہ مالی سال 22-23 کا ختم ہو گیا ہے جون میں، یہ تقریباً 5,500 سے 6,000 بلین کے قریب پہنچ گیا ہے. 3-4 سال میں 1500 سے 5,500-6,000 بلین آپ اس کا ریٹ آف انکریز نکال لو، تو بڑی تیزی سے گرو کیا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بجٹ میں انٹرسٹ پیمنٹ کے بعد بہت کم چیزیں پیسے بچ رہی ہیں کہ لوگوں کے بھلائی کے لیے کچھ خرچ کر سکے، لوگوں کے صحت پہ کچھ خرچ کر سکے، تعلیم پہ کچھ خرچ کر سکے، کچھ انفراسٹرکچر پہ خرچ کر سکیں. اس کے لیے پیسے نہیں بچ رہے ہیں ہمارے. تو اس لیے یہ کنسرن بجٹ پہ بہت زیادہ ہے ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ کے بڑھنے کا، کیونکہ انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے اس سے. تو بینک تو کسی کو قرض بھی نہیں دیتے، اسی وجہ سے کہ حکومت کو وہ قرض دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو، انڈسٹریز کو کچھ بھی قرض نہیں ملتا. یہ تو بینکس کے لیے تو یہ ایک چاندی ہے ان کی. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ. بینکوں کے پاس جو پیسہ ہے اس کو سب سے سیف انویسٹمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ اس وقت جو بینکوں سے بورو کر رہی ہے ٹریجری بل کے ذریعے سے، وہ کوئی 23 سے 24% پہ بورو کر رہی ہے. 23% پہ. تو آپ 23% پہ آپ گورنمنٹ کو لینڈنگ کر دیں جہاں ڈیفالٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ورسز کہ آپ کو اگر پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ کرنا ہو، اور اس ڈپریسڈ اکنامک ماحول میں جب پرائیویٹ سیکٹر بورو کرے گا تو بینک کو بڑا خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہیں یہ ڈیفالٹ نہ کر جائے یہ پرائیویٹ سیکٹر. تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے. یہاں گورنمنٹ میں سیف انویسٹمنٹ ہے، 22 سے 23% آپ کو گورنمنٹ آپ کو ریٹرن دے رہی ہے. جن کے ڈپازیٹرز ہیں ان کا اگر ویٹڈ ایوریج بھی لے لو، جو ڈپازٹ ریٹ جو کمرشل بینک اپنے ڈپازیٹر کو دیتا ہے وہ 4 سے 5% ہے. تو کہاں 4 سے 5% سے پیسہ ڈپازیٹر سے آپ لے رہے ہیں اور پھر اس پیسے سے آپ 22-23% کما رہے ہیں. لک ایٹ دی مارجن. تو اس میں سب سے زیادہ بینیفیشریز جو ہے وہ ہمارا کمرشل بینک ہے. اور کسی بھی کمرشل بینک کے اگر پریزیڈنٹ سے آپ پوچھیں تو وہ دعا کرے گا کہ اللہ، اور جب بھی اگر عمرہ بھی جائیں، حج پہ بھی جائیں یہ لوگ، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان جو ہے پرماننٹلی IMF کے پروگرام میں رہے تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے. کیونکہ جب بھی IMF کے پروگرام میں جائیں گے ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا ہوا ہوگا، کرنسی بھی ڈی ویلو ہوگا اور ہمارے مزے آتے جائیں گے، کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کو پیسے دینے ہیں اور گولف کھیلنا ہے جا کر. بس تو حل ہے اس کا کوئی؟ بیکاز بینک تو بڑے خوش ہیں اس بات سے، جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا، بینکس کی تو بڑی اس وقت جو ہے وہ کوئی محنت کیے بغیر ان کو بہترین قسم کا منافع مل رہا ہے. دیکھو حل یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے ملک میں انفلیشن کم ہو جائے گا، تو پچھلے 4-5 سال سے تو نہیں ہوا، 5 سال لگ گئے، وہ بڑھتا ہی چلا گیا. جب ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں انفلیشن بڑھ رہا ہے. ابھی میں نے ایک اسٹڈی کی ہے پاکستان کے لیے، جب 1% اسٹیٹ بینک اپنا پالیسی ریٹ کو بڑھاتا ہے تو 1.3% انفلیشن CPI بیسڈ انفلیشن بڑھ جاتا ہے. تو دس از ناٹ دی رائٹ انسٹرومنٹ ٹو کنٹرول انفلیشن ان اے ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان. تو ہم آسانی سے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لا سکتے ہیں، اور آپ گریجولی آپ انٹرسٹ ریٹ کو لے آئیں، 3 سال کے اندر آپ اس کو 7 سے 8% پہ لا سکتے ہیں آرام سے، کیونکہ اس کا انفلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. انفلیشن یہ ہے کہ آپ اپنے سپلائی سچویشن کو اب ٹھیک بہتر کریں. گورنمنٹ جو ہے یہ روز بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا رہی ہوتی ہے، اس سے ذرا پرہیز کریں اور گورننس کو بہتر کریں. کیونکہ جب ریٹ آف دی اسٹیٹ کم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پرائس گوجنگ. مطلب یہ کہ جو دکاندار ہیں اپنی مرضی سے قیمتیں چارج کرتے ہیں، جتنا دل میں آئے گا چارج کر لیں گے آپ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی مانیٹر تو نہیں کر رہا، کہ گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے. تو اپنے گورننس کی جب آپ بہتر کریں گے، ریٹ آف دی اسٹیٹ جب بحال ہوگا اور سپلائی سچویشن آپ ٹھیک کریں گے، تھوڑا سا آپ ریسٹرینٹ کریں یہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو بڑھانے میں، تو یہ انفلیشن خود بخود نیچے آئے گا. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہونی کتنی چاہیے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے اور کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے کچھ حد تک تو مہنگائی کی شرح جو ہے، انفلیشن جو ہے وہ تو چاہیے ہوتی ہے، تو پاکستان کے لیے
کیا رائٹ نمبر ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو انفلیشن جو ہے کسی بھی ملک کے لیے گریس کا کام کرتی ہے. جیسے پانی کے مشین کو جب چلاتے ہو موٹر، تو اس میں اگر بہت عرصے تک چلائیں اور اس میں گریس نہ ڈالیں تو موٹر جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے معیشت کے پہیے کو گھمانے کے لیے یو نیڈ گریس، اور گریس جو ہے وہ انفلیشن ہے. تو سم ڈگری آف انفلیشن از ایبسلیوٹلی ایسینشیل ٹو رن دی مشین آف دی اکانومی. تو کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز میں 1.5 سے 2% انفلیشن کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک انفلیشن ہے. لیکن ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں مارکیٹ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو 7 سے 8% اگر انفلیشن ہے تو آئی ول ناٹ بی اے ورڈ مین. میں پریشان نہیں ہوں گا، نہ میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤں گا اس کو کم کرنے کے لیے. 7-8% سے نیچے لانے کے لیے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ میں نہیں کروں گا. کاسٹ ہمیں زیادہ پے کرنا پڑتا ہے، گین بہت تھوڑا سا ہوگا، کاسٹ بہت زیادہ ہم نے پے کرنا ہے. تو اگر 7 سے 8% انفلیشن ہے پاکستان جیسے ملک میں، بالکل میں پریشان تو نہیں ہوں گا. 5 سے 6% ہو جائے تو دیٹ ول بی دی آئیڈیل. لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ بھی 7-8% کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سال میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ آنا چاہیے، اور انفلیشن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 7-8% یا 5% پہ آ سکتی ہے، تو اس ایکویشن کا امپیکٹ کیا ہے؟ ناٹ نیسسریلی. تم پھر لنک کر رہے ہو نا، دوبارہ تم لنک کر دے رہے ہو انفلیشن کو انٹرسٹ ریٹ سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انسٹرومنٹ جو ہے، رائٹ انسٹرومنٹ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اپنے گورننس کو بہتر کرو تاکہ یہ پرائس گوجنگ افیکٹ ہے وہ نہ ہو سکے. پھر آپ اپنے ذرا قابو میں رکھیں، جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں IMF کے پروگرام میں، اس کو آپ ہاتھ کو تھوڑا روکیں تو یہ پاس آن نہیں ہوگا یہ بجلی اور گیس. کرنسی کے ڈی ویلیویشن کو اپنا قابو میں رکھیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے. یار خدا کا خوف کرو. یہ ابھی جب IMF کا پروگرام ہوا اور میڈیا کو جب مینیج کیا گیا اور مارکیٹ کو مینیج کیا گیا، ایک جھٹکے میں 10 سے 15 روپے نیچے آ گیا ہمارا ایکسچینج ریٹ. روپیہ اسٹرانگ ہو گیا. ایک پیسہ ابھی ٹرانسفر نہیں ہوا ہے، صرف نیوز کے خبر کی وجہ سے آپ 12 سے 15 روپے نیچے اوپر کرنسی اسٹرانگ ہو جائے. یہ کوئی مارکیٹ میکینزم ہے؟ بھائی کسی نے تو پہنچایا ہے، اسٹرانگ کیا ہے اس کو 12 سے 13 روپیہ. یہ مارکیٹ میکینزم سے تو نہیں ہوا ایک جھٹکے میں. تو کیسے ہوگا یہ سب پھر؟ دیکھو مارکیٹ میں بہت سارے کھلاڑی ہوتے ہیں، ہمارے اشارہ ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں ڈالر، اور پھر یہی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بڑھاتے ہیں. یہ جتنا بڑھتا رہا ہے، آپ کو 125 150 سے بڑھتے بڑھتے 300 پہ پہنچ گیا تھا، تو یہ کیا مارکیٹ میکینزم سے ہو رہا تھا؟ جو یہ 10-15 روپے جو نیچے گیا ہے، یہ کیا مارکیٹ میکینزم سے کم ہوا تھا؟ یہاں بھی کھلاڑی تھے، ان کو اشارہ ہوا کہ نیچے لے آؤ، وہ بھی کھلاڑی تھے جو لے کے جا رہے تھے، کما رہے تھے اس میں. آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے کمرشل بینک اس میں انوالو تھے، انویسٹیگیشن بھی ہوئی. کیا ہوا اس کا؟ کیا ہوا اس انویسٹیگیشن کا؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے بینکوں کے پریزیڈنٹ حضرات سے یا منسٹر آف فائنانس سے کہ سر وہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کرائی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا تھا کیفیت. بنگلہ دیش کے نے ود ان 10 to 15 days میں انہوں نے 6 بینکوں کے ٹریجرار کو فائر کر دیا تھا جو اس میں انوالو تھے. ہم نے کچھ کیا؟ ڈاکٹر صاحب، بینک آف امریکہ کا بوفا سیکیورٹیز یا بینک آف امریکہ سیکیورٹیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو روپے کی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں اگلے سال جون تک تقریباً 340 کے لگ بھگ آ جائے گی. آپ کی کیا کیلکولیشنز ہیں؟ نہیں یار، میں ان سب چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر میں اتنا فور کاسٹ کر سکتا تھا بینک آف امریکہ کے مطابق تو میں بھی بلینر ہو کے بیٹھا ہوا ہوتا کہ آج یار خرید لو، پھر چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جون 2024 تک جو ہے یہ 340 ہو جائے گا. تو میں آج ہولڈ کر خرید کے ڈالر کیوں نہ رکھ لوں؟ ایک سال میں اتنا بڑا ریٹرن تو مجھے بینک میں پیسے جمع کرا کے نہیں مل سکتا ہے کبھی. تو یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتا ہے یہ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ جو نیا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے IMF کے ساتھ پاکستان کا، اس میں کون سے رسکس انوالو ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں دسمبر کے بعد بھی یہ چل پائے گا؟ نئی حکومت یا ٹرانزیشن جو ہوتی ہے حکومتوں کی، کس طرح سے چلے گا یہ آگے؟ کیا رسکس انوالوڈ ہیں اس میں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے IMF کے پروگرام کا مخالف رہا ہوں، اور کیوں رہا ہوں وہ آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا.
ہم نے 13 سال وار اینڈ ٹیرر میں ہم لڑائی لڑتے رہے، اور یہ اکنامک سروے میں ڈاکومنٹڈ ہے یہ نمبر کہ پاکستان کو 13 سال میں وار اینڈ ٹیرر پہ $130 بلین کا نقصان ہوا، فائنینشیل لاس ہوا۔ 4.5 سال IMF کے پروگرام میں کتنا لاس ہوا ہے پاکستان کو، آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ $135 بلین، $135 بلین۔ کین یو افورڈ یٹ اندر IMF پروگرام؟ یہ آپ کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاسز ہیں اور اس IMF کے پروگرام میں جانے سے؟ دیکھو یار، جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پیچھے کوئی نمبر ہونا چاہیے نا اس کو بیک اپ کرنے کے لیے۔ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے کہ کیسے آ جائے میرے پاس، میں دکھا دیتا ہوں۔ میں نے صرف 2 پالیسیز کی امپیکٹ لیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا امپیکٹ اور کرنسی کے ڈیویلیوشن کا امپیکٹ۔ اور یہ نمبر جو آپ کو دیتا ہوں کہ $1 اگر کرنسی ڈیویلو ہو تو 100 بلین کا قرضہ بڑھ جاتا ہے، 100 بلین روپے کا پبلک ڈیٹ بڑھتا ہے، یا 1% انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے اسٹیٹ بینک کا تو 250 بلین کا ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے، ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ میں کہاں سے دیتا ہوں؟ کوئی کیلکولیشن کرتا ہوں؟ یہ 135 بلین، دس واز مور دین دی وار اینڈ ٹیرر۔ کین اینی سینسیبل پاکستانیز ول سے کہ ہاں چلو ایک اور کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا 200 بلین کا اور نقصان ہو جائے، یا 4 بلین $5 بلین کے خاطر 150-200 بلین کا نقصان ہو جائے، یہ کوئی اچھا سودا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کو خود ٹھیک سے نہیں کر سکتے؟ ہیونگ سیڈ دس، یہ جو پروگرام 9 منتھس کا ہوا ہے یہ میرے خیال میں ٹھیک ہوا ہے فیصلہ۔ دس از یہ وقت کی ضرورت تھی، اور یہ پروگرام ہم نے جو کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کی وجہ میں بتا دوں، دیکھو اس سے پہلے جو ہمارا 22واں پروگرام جو IMF کا چل رہا تھا، جو 30 جون کو ختم ہوا، اس میں 11 ریویو تھے کہ 11 ریویو IMF کرے گا۔ پہلا جو ریویو پہلا جب قسط ملتا ہے نا، وہ تو پرائر ایکشن کو میٹ کرنے کا ملتا ہے، اس کے بعد 11 اور ریویو ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے جو لاسٹ ہمارا IMF کے ساتھ ریویو مکمل ہوا تھا، وہ 7th and 8th ریویو کمبائنڈ ہوا تھا 29 اگست 2022 کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس کے پیسے ہمیں مل گئے $1.1 بلین۔ اب 9th پروگرام کے لیے ہمیں بہت سارے پرفارمنس ٹارگٹ دے دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے۔ حکومت پاکستان آنیسٹی کے ساتھ وہ تمام ٹارگٹ اچیو کرتی رہی۔ جب ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں تو وہ IMF گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا، پھر ہم نیا ہمیں وہ سیٹ آف کنڈیشنز پکڑا دیتے تھے، ہم پھر اس کو بھی امپلیمنٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر وہ گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا، ایک نیا سیٹ آف کنڈیشنز ہمیں پکڑا دیتا تھا، یہاں تک کہ آخری ہفتے میں، پروگرام کے آخری ہفتے میں جب ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے پیرس میں ایک میٹنگ میں ہوئی، کانفرنس میں، تو وہاں پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 9th ریویو کے تمام کنڈیشنز آپ کے پورے کر دیے ہیں، تو آپ نے ابھی تک ہمارا 9th ریویو جو ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، اور آپ نے ہمیں اس کا پیسہ ہمیں بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ انہوں نے پھر ایک پرچی پکڑائی، 1 ہفتہ پہلے پرچی پکڑائی کہ جائیں یہ کام کر لے۔ وہ آ کے ہم نے آمنا صدقنا دھڑ سے ایک اسپیشل میٹنگ بلائی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے، اسٹیٹ بینک نے، اور 21% سے 22% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ جی تمام امپورٹ پہ پابندی ختم، اسٹیٹ بینک نے وہ سرکولر بھی جاری کر دیا۔ پھر ہم نے منسٹری فائنانس میں کہا کہ جی ایڈیشنل ٹیکس میجرز لیں، 250 بلین کے، ہم نے 200 بلین کے ہم نے ٹیکس میجر لے لیے، ٹو بی ایگزیکٹ 215 بلین کے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو ہم نے اور بڑھا دیا۔ یہ سارے اقدامات آخری دنوں میں کر دیے۔ اب جب ہم نے وہ بھی کر لیا تو بائی دا ٹائم 30 جون ہو گیا اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ایک راستہ نکالتے ہیں، ہم آپ کے یہ 3 ریویو رہ گئے تھے 9th 10th and 11th، اس کو ہم ایک نئے پروگرام میں
اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 مہینے کا ہم آپ کو کر دیتے ہیں. یہ جو 9th ریویو میں جتنے آپ نے اقدامات کیے ہیں یہ نئے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا یہ پرائر ایکشن کے طور پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اور یہ 12 یا 13 جولائی کو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو ہم وہاں اس کو رکھ دیں گے کہ آپ نے یہ پرائر ایکشنز میٹ کر لیے ہیں نئے پروگرام کے. وہ پرانا ختم ہو گیا تو آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے. 2 ریویو اور ہوگا, جو پرانے پروگرام کا 10th ریویو ہوتا اور 11th ہوتا, تو اب اس کا وہ فرسٹ ریویو اور سیکنڈ ریویو ہوگا. کوئی سپٹمبر اکتوبر میں ایک ریویو ہوگا, ایک دسمبر جنوری میں شاید جا کے دوسرا ریویو ہو جائے. تو اس میں انسرٹنٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے تو یہ کام تو کر لیا اور یہ پہلا پرائر ایکشن ان کا مکمل ہو جائے گا, ایک قسط ہمیں مل جائے گا اس نئے پروگرام کا. اس کے بعد اس حکومت کے ٹینیور 12 اگست کو ختم ہو جائے گی تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. کیا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسی جذبے کے ساتھ میں اس کے جو کنڈیشنز ہوں گے وہ امپلیمنٹ کرے گی؟ نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ وہ اس کے بعد الیکشن ہوگا اور الیکشن کے دوران میں تمہیں پتہ ہے کہ سارا اٹینشن تو الیکشن کی طرف ہوتا ہے. وہ آئی ایم ایف کے کنڈیشن کو کون امپلیمنٹ کر رہا ہوگا اس وقت؟ کیئر ٹیکر والے بھی جانے والے ہوں گے وہ بھی. تو اب نئی حکومت آئے گی تو وہ کہے گی کہ آتے ہی اگر کہا گیا کہ جی یہ کنڈیشنز آپ نے بھی میٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی آن گوئنگ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام, یہ مارچ تک چلے گا, تو وہ کہے گی یار میں ابھی تو ہم آئے ہیں اور اتنے سخت جب اقدامات کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں کہ آپ نے تو آئے تھے کہ عوام کو ریلیف دیں گے, تو یہ آپ تو اور ہم پہ مصیبت ڈال رہے ہیں آپ. تو یہ ایک رسک ہے کہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اسی جذبے کے ساتھ اسی لگن کے ساتھ آئی ایم ایف کے یہ فرسٹ ریویو اور سیکنڈ ریویو نئے پروگرام کے جو کنڈیشنز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرے گی. تو ایک رسک تو ہے, یہ دیکھا جائے گا. امید تو ہم کرتے ہیں کہ کرے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن, آپ ہمارے ساتھ تھے آج. ناظرین آج کے لیے یہی کچھ.